آج صبح ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، کلام مقدس کے اندر لکھا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ جب آپ خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں، وہ باتیں آپ کو اگنائٹ کرتی ہیں، آپ کو زور بخشتی ہیں، آپ کی زندگی کے اندر خداوند کی پہچان اور اس کے زور کو جو ہے وہ لے کر آتی ہیں۔ اور جب آپ کا ایمان انکریز ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھر آپ اپنے معجزے کو، اپنی برکت کو خداوند کے فضل سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 10ویں آیت کے اوپر آج صبح جو ہے وہ ہم غور کریں گے۔ پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 10ویں آیت۔ خداوند کے کلام کے اندر یوں لکھا ہے، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آج صبح جس بات کو ہم ڈسکس کریں گے اس آیت کی رہنمائی میں، جو بات آپ کے درمیان آج رکھوں گا اور آپ کو انکرج کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، جانچیں، پڑتال کریں، اور اگر اس قسم کی سچویشن یا سوچ یا خیال یا کریکٹر آپ کی اسپرچول لائف کے اندر ہے، روحانی زندگی کے اندر ہے، تو پھر اسے اپنی روحانی زندگی میں سے نکالیں، کیونکہ یہ بات آپ کی اسپرچول لائف کی گروتھ کے اندر ایک بیریئر ہے، اور جب تک اس رکاوٹ کو، اس بیریئر کو ہٹایا نہ جائے، دور نہ کیا جائے، آپ اپنی ترقی کی راہ کے اوپر آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ پاتے۔ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ایک سرکل کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن اسپرچول لائف، روحانی زندگی، کسی سرکل کے اندر رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسپرچول لائف جو ہے وہ گریجولی اپورڈ اینڈ فارورڈ جانے کا جو ہے وہ نام ہے، کہ آپ اٹھیں، آگے بڑھیں، اور پھر گلوری ٹو گلوری، ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں خداوند کی حضوری کے اندر جو ہیں وہ داخل ہوں، تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے۔ جو بات آج آپ کے درمیان رکھوں گا وہ ہے، ڈونٹ بی اگینسٹ یور سیلف۔ بہت دفعہ اسپرچول لائف کے اندر، روحانی زندگی کے اندر چلتے چلتے ہم ایسے موڑ کے اوپر، ایسے پوائنٹ کے اوپر آ کر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اس سوچ کو اپنے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ڈونٹ بی اگینسٹ یور سیلف۔ اس کا مطلب بعض اوقات آپ خود ہی اپنے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کس طرح سے؟ جب ہم اپنے ہی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سی باتوں کے اندر، بہت سے جو ہے وہ معاملات کے اندر، ہم اس سوچ کو اپنے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا، بڑھتا ہوا جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کہ ہم اپنے ہی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے منہ سے بعض اوقات ایسی باتیں، ایسے کنفیشنز، ایسے الفاظ، ایسے فکرے، ایسے جملے جو ہیں وہ نکلتے ہیں جو خود ہی ہماری پرسنالٹی کے اگینسٹ جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں۔
جو خود ہی ہماری پرسنالٹی، ہماری روحانی زندگی کے اگینسٹ جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو جب اسپرچولی طور پر اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی باتیں ہیں جو ہماری ترقی کے اندر بیریئرز جو ہیں وہ بنتے ہیں، جو ہماری گروتھ کے اندر رکاوٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، جو ہماری ترقی کے اندر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے سے جو ہیں وہ روکتی ہیں۔ Sometimes we spend more time looking at what wrongs with us. بہت دفعہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ان غلط باتوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، جو مسٹیکس ہماری زندگی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم بارہا بہت دفعہ انہی چیزوں کے اوپر فوکس کر کے اپنی لائف کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے جو بیٹر، جو صحیح چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہماری اسپرچول گروتھ کے اندر دونوں باتیں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ سم ٹائمز ہماری زندگی کے اندر کچھ رانگ ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہماری زندگی کے اندر رائٹ ایٹیٹیوڈز جو ہیں، صحیح معاملات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ پا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس طریقے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اور اسپرچول لائف کے اندر بعض کرسچنز جو ہیں، جو مسیحی جو ہیں، وہ صرف رانگ چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ میری زندگی کے اندر یہ کیوں ہوا؟ میرے راستے کے اندر یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ میرے گھرانے کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بچوں کی لائف کے اندر یہ کیوں ہے؟ میرے بزنس کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری جاب کے اوپر میرے کولیگ جو ہیں وہ میرے ہی ساتھ اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے بچوں کی لائف کے اندر، میرے بچوں کی سٹڈیز کے اندر، ہر اینگل سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ان باتوں کے اندر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور ہمارا پورا ذہن جو ہے وہ رانگ نیگیٹو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ ہو رہا ہے۔ ہم ہر معاملے کے اندر، ہم ہر بات کے اندر نیگیٹو چیز کو اپنی لائف کے اندر اچھالتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو بیماری کو کہتے ہیں یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، یہ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑے گی، یہ ہمارے خاندان کے اندر ہے، یہ میرے والد میں تھا، یہ میرے بزرگوں میں تھی، اب میری جنریشن کے اندر ہے، اور اسی پوائنٹ کے اوپر ہم فوکس کرتے رہتے ہیں، اسی کو اڈور جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں جو آپ کے قریب آتا ہے اسی معاملے کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ پستا ہوا، اپنے آپ کو اس کے اندر گرفتار ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ہم خود ہی اپنے آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے آپ کے اگینسٹ جو ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پھنسانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ Some people have never once said، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی بھی اپنی زندگی کے تعلق سے، اپنے معاملات کے تعلق سے ایک بار بھی پازیٹیو بات جو ہے وہ اپنے منہ سے جو ہے وہ نہیں نکالتے۔ They never said I like myself۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہاں میں جو ہوں وہ اچھا ہے۔ I like myself۔ میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، میں بہتر ہوں۔ اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے جب آپ اپنے بارے میں ایویلویٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے اندر کیا خاص ہے، کیا جو ہے وہ کمی ہے، آپ کے اندر کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، اور اس سارے ڈیسیژن کے بعد بھی آپ یہ فیصلہ کر پائیں میں جو بھی ہوں I like myself۔ اور یہی بات پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں آج کے کلام کے اندر جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ پالوس رسول ہمیں کیا کہتا ہے؟ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ وہ اپنی پرسنالٹی کو، اپنی زندگی کو، اپنی خدمت کو، جو کچھ خدا نے اسے دیا وہ جیسا بھی تھا، اس کی پاسٹ لائف جیسے بھی تھی ہم سبھی جانتے ہیں وہ کس طرح کا شخص تھا، وہ کلیسیا کے لیے کیا کیا کرتا رہا، وہ ایمانداروں کے لیے کس طرح سے رکاوٹیں ان کی زندگی کے اندر جو ہے بناتا رہا، لیکن وہ اس کا پاسٹ تھا، وہ اپنے ماضی کو
وہ ان رانگ چیزوں کو جو اس نے گزرانی وہ انہی کے اوپر فوکس نہیں کرتا رہتا. وہ یہ نہیں کرتا رہتا میں کلیسیا کے لیے یہ کیا, میں نے ان کے راستے کے لیے یہ کیا, میں ان کو دکھ دیتا رہا, میں ان کو تکلیف دیتا رہا, میں ان کو برباد کرتا رہا. نو, وہ ان کو چھوڑ کر اس بات کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ جو کچھ ہوں آج خدا کے فضل سے ہوں. جو کچھ ہوں میں آج خدا کے فضل سے ہوں. اور یہی بات, یہی سوچ آج صبح میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ کس قسم کی سچویشن کے اندر ہیں, آپ کس قسم کے حالات کے اندر ہیں, نو میٹر, یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کا اقرار صرف یہ ہونا چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو, میں جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں, تیرے فضل سے ہوں. اور جب خداوند کا فضل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. جو خدا کا فضل ہماری زندگیوں کے اوپر ہوتا ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. جب آپ خداوند کے فضل کے نیچے آ جاتے ہیں, جب آپ خداوند کی گریس کے نیچے آ جاتے ہیں, خداوند اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھولتا ہے, آپ اس کے فضل کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں, پھر خداوند آپ کے معاملات کو درست کرنا شروع کرتا ہے. پھر وہ سب کچھ جو رانگ آپ کی زندگی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, خداوند اپنے فضل کے وسیلہ سے اسے پازیٹیو رائٹ جو ہے وہ کرنا شروع کرتا ہے, اور خداوند اپنے جلال کو آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے, I like myself, I like my gift. جو خداوند نے جو بھی توڑا مجھے بخشا ہے, خداوند نے جو بھی نعمت مجھے بخشی ہے, خداوند نے جو بھی مجھے بنایا ہے, خداوند I like it. میں اس گفٹ کو, اس ٹیلنٹ کو میں پسند کرتا ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرا فضل میرے اوپر اس طور سے جو ہے وہ ہوا ہے, تیرا فضل میری زندگی کے اوپر اس طور سے جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے. I like my personality. میں اپنی شخصیت کو پسند کرتا ہوں. سمٹائمز ہم دوسروں کو دیکھ کر, دوسروں کی ترقی کو, دوسروں کی پرسنالٹی کو, دوسروں کی سرفرازی کو دیکھ کر اپنے آپ کو کوستے ہیں, اپنے آپ کو غلط کہتے ہیں, اپنے اوپر جو ہے وہ شک کرتے ہیں. نو, خدا نے ہم سب کو اپنے امیج کے اوپر بنایا ہے, اور اس نے ہم سب کے اندر ایک ہی روح جو ہے وہ ڈالا ہے. اس نے ہم سب کے لیے ایک ہی حکمت کو جو ہے وہ رکھا ہے. ہم سب کے اندر خداوند جو ہے وہ رہتا ہے, بستا ہے. ہمارا بدن جو ہے وہ خداوند کا مقدس ہے. خداوند ہر ایک کے بدن کے اندر جو اسے پیار کرتے ہیں, جنہوں نے اسے قبول کیا ہے, خداوند ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت ہے, I'm happy with who God made me. خداوند نے مجھے جو بھی بنایا ہے میں خوش ہوں, میں شادمان ہوں, میں اس کے اندر خداوند کی تعریف کرتا ہوں, میں خداوند کو جو ہے وہ مبارک کہتا ہوں, اور خداوند کی ستوتی میری زندگی کے اندر ہے. And for the good that his grace has worked in me. اور اس فضل کے لیے جو خداوند کا میری زندگی کے اندر ہوا ہے اور کام کر رہا ہے, میں اس کے لیے خداوند کا جو ہے وہ شکر کرتا اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں. عزیزو, ہمیشہ always روحانی زندگی کے اندر خداوند کے کلام کی باتوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں, اور اپنے بارے میں, صرف اور صرف اپنے بارے میں, کیونکہ جو اسپرچول لائف آپ بسر کر رہے ہیں یہ تعلق صرف اور صرف پاک روح کا اور آپ کا ہے. اس میں کوئی دوسرا جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا اس کے اندر پوزیشن جو ہے وہ نہیں لے سکتا. جو رائٹ, جو تعلق, جو پوزیشن آپ کی خداوند کے ساتھ ہے, پاک روح کے ساتھ ہے, وہ آپ کی ہے, وہ رائٹ آپ کا ہے, اور آپ نے اس کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلنا ہے. بٹ اف یو ڈونٹ لائک یور سیلف ان اے ہیلدی وے, اگر آپ اپنی زندگی کو جو ہے ایک صحت مند زندگی کو پسند نہیں کرتے, اف یو آر لیونگ انڈر دا گلٹ, اگر آپ ایک احساس کمتری کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں, میں نے ابھی تک ترقی نہیں کی, میرا گھر نہیں بن پایا ہے, میرے بچے صحیح ایجوکیشن نہیں لے پائے ہیں, ایک گلٹ, ایک کمی آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتے رہتے ہیں,
ایک گلٹ کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، فیلنگ کنڈیمڈ، ہر وقت آپ اپنے آپ کو کنڈیمڈ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں یہ غلط ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کر پایا ہوں، میرے سے یہ نہیں ہو پایا ہے، آپ اپنے آپ کو گناہگار بناتے رہتے ہیں، کنڈیمڈ کرتے رہتے ہیں۔ ڈونٹ بی اگینسٹ یور سیلف، کبھی بھی اپنے آپ کو اس طور سے جو ہے وہ لے کر نہ جائیں۔ اینڈ انوردی اٹ ول نیگیٹیولی، جیسے جیسے آپ ان سوچوں کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے، یہ نیگیٹیوٹی جو ہے، یہ نیگیٹیوٹی جو آپ اپنے اندر گلٹ کی، کنڈیمڈ کی فیل کرتے رہتے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ افیکٹ کرے گی آپ کے ہر ایک ریلیشن کو۔ جب آپ اس قسم کی طبیعت کے اندر، اس قسم کی کنڈیشن کے اندر اپنے آپ کو گلٹ کی کنڈیشن کے اندر، کنڈیمڈ کی جو ہے وہ کنڈیشن کے اندر لے کر چلتے ہیں، جب یہ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر انکریز ہوتی چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اٹ ول افیکٹ ایوری ریلیشن شپ آف یو، یہ آپ کے ہر ایک تعلق کو افیکٹ کرے گی۔ کس طرح سے؟ آپ کے خاندان کے اندر اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ایک گلٹ کے اندر، ایک کنڈیمڈ کی حالت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اٹ ول افیکٹ یور میرج لائف، یہ آپ کی ازدواجی زندگی کو افیکٹ کرے گی۔ آپ کے اندر ایک چڑچڑاپن، ایک غصہ، ایک ایسی سوچ بلٹ ہوگی، آپ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اس طرح کی چڑچڑی باتوں کو، نیگیٹو باتوں کو کرنا شروع کریں گے۔ آپ کا کریکٹر، آپ کا بیہیویئر اس طور سے بلٹ ہوتا چلا جائے گا کہ ایک نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی کے اندر ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کے ریلیشنز کو افیکٹ کرنا شروع کرے گی۔ آپ کے دوست کہنا شروع کریں گے یہ تو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، یہ چڑچڑا رہتا ہے، یہ تنقید کرتا رہتا ہے، یہ نیگیٹو باتوں کو ڈسکس کرتا رہتا ہے۔ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوں گے، دوست آپ سے دور بھاگنا شروع ہوں گے، رشتہ دار آپ کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کریں گے، آپ کے دوست احبار جو بھی آپ کے کولیگز ہیں وہ آپ کے سرکل کے اندر سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہوں گے۔ پھر آپ فیل کریں گے میری لائف کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ شاید کوئی مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی میری زندگی کے اوپر کچھ ایسا کام جو ہے وہ کر رہا ہے، کوئی میری زندگی کے اور میرے معاملات کے اندر اس قسم کی سچویشنز کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ پھر ہم نیگیٹو تھاٹس کی طرف جاتے ہیں، اس نے میری رکاوٹ کھڑی کی ہے، اس نے میرے لیے یہ کام کیا ہے، اس نے میرے لیے یہ سارا کچھ سر انجام دیا ہے۔ وہ وہاں پر جاتا ہے، وہ اس بزرگ کے پاس جاتا ہے، وہ اس قبر کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہے، ان کے کام ہی یہی ہیں اور وہ میری زندگی کے اندر کر رہے ہیں۔ nobody is doing that۔ کوئی بھی آپ کو آپ کی پوزیشن سے ہلا نہیں سکتا۔ It's just the matter of your thinking۔ یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کر جاتی ہے، نیگیٹو کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب آپ ہر وقت ایک کنڈیمڈ اور ایک گلٹ کی صورت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے ریلیشنز کو افیکٹ کرتی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچاتی ہے، وہ آپ اس سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ناٹ اونلی آپ کے ریلیشن شپس جو اس زمین کے اوپر ہیں، it also affects the relationship with your God۔ یہ آپ کے خدا کے ساتھ تعلق کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے، اس تعلق کو جو آپ نے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یہ اس تعلق کو بھی ایفیکٹ جو ہے وہ کرتی ہے۔ پھر آپ یہ بھی کہنا شروع کرتے ہیں میں دائیکی دیتا ہوں، میں ہدیے دیتا ہوں، میں غریبوں کی بھی مدد کرتا ہوں، میں اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، پھر بھی میری زندگی کے اندر، میرے گھرانے کے اندر، میرے معاملات کے اندر بیماری آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، ڈاؤن فال آ جاتا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس طور سے، پھر آپ گاڈ کے ساتھ، خدا کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کے اندر بھی نیگیٹیوٹی کے اندر اپنی سوچ کو جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود ہی اپنے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، آپ خود ہی ایک جنگ کو لیے ہوئے ہیں جو آپ کے درمیان، آپ کی پرسنالٹی کے درمیان جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ڈونٹ بی اگینسٹ یور سیلف، اپنے آپ کے خود خلاف مت کھڑے ہوں، بلکہ اس طرح کی سوچ کو، اس طرح کے خیال کو اپنی زندگی میں سے نکالیں اور اس ریلیشن شپ کو درست کریں جو خداوند کے ساتھ آپ کا ہے۔ پھر آپ خدا کے پاس بھی اس بولڈنس کے ساتھ نہیں جا سکتے جو دلیری آپ کے اندر ہونی چاہیے۔
پھر آپ خداوند کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، نا امیدی کے اندر، بغیر ایمان کے، اس کانفیڈنس کے بغیر کہ وہ آپ کی سنے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ریلیشنز جو ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے آن دا بیس آف واٹ ہیپنڈ۔ جو کچھ بھی آپ کی زندگی کے اندر ہوا ہے وہ آپ کے پریزنٹ کو جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ آپ کے فیوچر کو جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، اور آپ اس طور سے جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو گو تھرو لائف بینگ اگینسٹ یور سیلف۔ کبھی بھی اس سوچ کو اپنے اندر ڈیولپ نہ ہونے دیں، کبھی بھی اس سوچ کو اپنے اندر جڑ نہ پکڑنے دیں کہ آپ خود ہی اپنی پرسنالٹی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ خود ہی اپنے خلاف کھڑے ہو کر ایسی باتوں کو، ایسے کاموں کو، ایسے جملوں کو، ایسے کنفیشنز کو، اقرار کو اپنی زندگی کے اندر لیں جو آپ کی روحانی ترقی کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ جو بنے۔ God is saying، سنیں خداوند کیا کہتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کے تعلق سے، اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی کے تعلق سے۔ God is saying you are my beloved child۔ خدا کہتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، in whom I am well pleased، جس میں میں خوش ہوں۔ خداوند یہ کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں، you are my blessed child۔ آپ خداوند کے بابرکت بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ کہتا ہے جس میں میں خوش ہوں۔ آپ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، جس بھی پوزیشن کے اوپر ہیں، جس بھی کنڈیشن کے اندر ہیں، جن بھی حالات کے اندر ہیں، جن بھی سرکمٹینسز کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں، خداوند آپ کو کہتا ہے یو آر مائی بیلوڈ چائلڈ، تم میرے بہترین پیارے بیٹے اور بیٹیاں ہو، میں تم سے خوش ہوں۔ مت اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کریں کہ اگر میرے پاس یہ ہوگا پھر میں خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلوں گا، اگر میری زندگی کے اندر یہ آئے گا پھر میں ایسا کروں گا۔ نو، آپ جس بھی کنڈیشن کے اندر ہیں، آپ جس بھی حالت کے اندر ہیں، جیسا بھی آپ کا روحانی لیول ہے، آپ اس پوزیشن کے اوپر رہتے ہوئے بھی خداوند کو پیارے ہیں، خداوند کو عزیز ہیں، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، خداوند آپ کو آپ کی اس کنڈیشن کے اندر بھی قبول کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفاداری سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ لے کر چلیں، تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگی کے اندر عزت اور جلال جو ہے وہ پائے۔ Now do your part۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ you are my blessed child۔ وہ آپ کو گلے سے لگا رہا ہے۔ اس ساری سوچوں کے خیالات کے باوجود بھی اب آپ کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ You do your part۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب خداوند آپ کو بلا رہا ہے، جب خداوند آپ کی زندگی کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ لانا چاہتا ہے۔ مصرف بیٹے کی سٹوری ہے، ہم سب نے سنی ہوئی ہے۔ اس کا کریکٹر جیسا بھی تھا، he is always wrong about himself۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، جیسا بھی اس کا کردار تھا، لیکن خدا نے اس سے پیار کرنا نہیں چھوڑا۔ باپ نے اس سے نفرت نہیں کی، باپ نے اس کو اپنے گھر سے نکالا نہیں۔ اگر چاہے وہ چلا بھی گیا تو کلام کے اندر لکھا ہے وہ ہر روز اس کی راہ دیکھتا ہے، وہ ہر روز اس کا منتظر رہتا ہے، یہ کب واپس آئے گا، یہ کب میری طرف آئے گا۔ This is the part you have to do۔ خداوند آج بھی اسی مقام پر، اسی حالت میں آپ کے لیے کھڑا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں سے اس نیگیٹیوٹی کو دور کرتے ہوئے، اس احساس کمتری کو نکالتے ہوئے، اس گلٹ کو، اس کنڈیمڈ کو اپنی زندگی میں سے نکالتے ہوئے واپس آئیں اس کی طرف، اور وہ آپ کو دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ملے گا اور آپ کو ویلکم کرے گا، اور وہ رتبہ، وہ اتھارٹی، وہ برکت جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ نازل کرے گا۔ Now do your part، put on God's approval each morning۔ جب خداوند یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا اور بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں، you have to do your part، put on God's approval۔ خداوند کی اس سوچ کو، اس اپروول کو جو وہ آپ کے تعلق سے دے رہا ہے کہ آپ باپ برکت ہیں، خداوند کا فضل اور خداوند کی برکت آپ کی
کی زندگی کے اندر, آپ کے معاملات کے اندر, آپ کی جاب کے اندر, آپ کے بزنس کے اندر موجود ہے. اس بات کو اپروو کرتے ہوئے, اس اپروول کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہوئے ایچ مارننگ اس کا کنفیس کریں, ہر صبح اس کا اقرار کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, تیرا فضل میرے لیے ہے. خداوند خدا, میں جو کچھ بھی ہوں خداوند تیرے فضل سے ہوں, اور تیرا فضل مجھ پر ایسے ہی بے فائدہ نہیں ہوا ہے. تیرا فضل میرے لیے اس لیے ہوا ہے کہ میں گریجولی ترقی کروں, میں آگے بڑھوں, میں سرفرازی کو, برکت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر تیرے نام کو بڑھاؤں, تاکہ خداوند تیرا جلال میری زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. اور جیسے ہی آپ اس بات کو, اس سوچ کو اپنے اندر لیں گے, خداوند اپنے فضل کو آپ پر جائے گا. If you acknowledge the grace of God in your life, اگر آپ خداوند کے فضل کو اپنی زندگی کے اندر اکنالج کریں گے, اسے مانیں گے, قبول کریں گے, خداوند اپنی برکت کو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے گا, اور اس کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگا. اور جیسے ہی آپ اس کی گریس کو, اس کے فضل کو اپنی زندگی میں اکنالج کریں گے, کیا ہوگا؟ Every chain that's holding you back will be broken. Hallelujah. Hallelujah. ہر ایک وہ زنجیر جس نے آپ کو جکڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ترقی کرنے سے روکے, وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکے, the moment you acknowledge about his grace, جیسے ہی آپ اس کے فضل کا اپنی زندگی کے اندر, اپنے معاملات کے اندر اقرار کریں گے, کیا ہوگا؟ Every chain that's holding you back, جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے, کیا ہوگا؟ will be broken, وہ ٹوٹے گی. اور God is going to keep you making on modeling. اور خداوند آپ کو جو ہے وہ برکت کی طرف لے کر جائے گا. خداوند آپ کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ بنانا شروع کرے گا, تخلیق کرنا شروع کرے گا, کریٹ کرنا شروع کرے گا. وہ آپ کے اندر سے اس گلٹ کو نکالے گا کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں. خداوند کہے گا نو 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 نو, ایسا نہیں ہے. You are the most precious and beautiful person on this planet. تم اس زمین کے اوپر سب سے خوبصورت اور دانش مند شخص ہو. خداوند اپنی زندگی کے اندر اپنے فضل کو جو ہے وہ ڈالے گا. جو آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں میں کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتا, میری جاب اچھی نہیں ہے, خداوند کہے گا نو 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 نو, ایسا نہیں ہے. میں تیرے ہاتھوں کو برکت دوں گا, اور تو ایک ہی سال کے اندر 10 گنا حاصل کرے گا, اور فضل کو, برکت کو حاصل کرے گا. خداوند کا جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. خداوند اپنے فضل کو, برکت کو جو ہے وہ جلائے گا. اس لیے میرے عزیزو, خداوند کی تربیت کو, انسٹرکشنز کو اپنی زندگی کے اندر لیں. امثال کی کتاب کے اندر سلیمان کہتا ہے تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے. جب ہم تربیت کو رد کرتے ہیں, انسٹرکشنز جو ہمیں دی جاتی ہیں, کلام کی رہنمائی جو ہم کو بخشی جاتی ہے, جب ہم کلام کی رہنمائی کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیتے, اس کو رد کرتے ہیں, ہم خود ہی اپنی جان کے دشمن بنتے ہیں. پھر خود آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ رانگ ڈائریکشنز میں جانا شروع ہوتی ہیں. پھر آٹومیٹکلی زوال جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم خداوند کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں, خداوند ہمارے دعاؤں کو جو ہے وہ سنتا ہے. اور زبور 34 کے اندر داؤد بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھتا اور کہتا ہے, صادق چلائے اور خداوند نے کیا کیا؟ سنا. جب صادق چلائے تو خداوند نے کیا کیا؟ سنا. کیونکہ خداوند صادق کی راست بازی کو جانتا ہے, وہ اس کے کریکٹر کو, اس کے فیتھ کو, اس کے ریلیشن شپ کو جو اس کا اور خدا کا ہے وہ اسے پہچانتا ہے. اس لیے جب صادق جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں چلاتے ہیں, پکارتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند ان کو ان کے دکھوں سے چھڑایا. خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے, ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی ہے. This is the promise of the Lord. یہ خداوند کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ, راست باز لوگوں کے ساتھ جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. خداوند آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, وہ سنتا ہے.
لیکن جب آپ اس کنیکشن کے اندر، اس ریلیشن شپ کے اندر ہوتے ہوئے خداوند کے فضل کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر جو ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگی میں سے نیگیٹیوٹی کو نکالیں، منفی باتوں کو جو آپ اپنی لائف کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر کرتے رہتے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے کرتے رہتے ہیں، ڈونٹ بی اگینسٹ یور سیلف، خود ہی اپنی جان کے دشمن نہ بنے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں۔ آپ کا بولنا دوسروں کے لیے نیوٹریشن ہو، دوسرے اس کو سن کر غذا پائیں، مضبوط ہوں، دلیر ہوں، ایمان میں ترقی حاصل کریں، اور خداوند کا نام آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ پائے، اور خداوند ہمیشہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنے فضل کو جو ہے وہ ظاہر کرے۔ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر۔ ہم بہت جلدی خفا ہو جاتے ہیں، خدا سے بھی خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو میرے لیے یہ نہیں کر رہا، میری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے، مجھے برکت نہیں دے رہا ہے۔ خدا سے بھی خفا ہو کر واز بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، ناراضگی ان کے سینوں میں بستی ہے، لیکن جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ خداوند کے فضل کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دانا لوگوں کی جماعت کے اندر شامل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور خداوند کے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ حاصل کریں، تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو۔ خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ جانے۔ You thinking you are a Christian when you don't live a Christian life؟ جب ہم اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، تو پھر مسیحی لائف سٹائل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں، پھر مسیحی کردار کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ لے کر چلیں، تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو، اور خداوند اپنے فضل کو، برکت کو جو ہے وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بڑھے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طور سے مت لے کر چلیں، اور اس بات کو کہنا شروع کریں، I am what God says I am۔ جو خدا میرے تعلق سے کہتا ہے میں وہ ہوں۔ اور یہی بات پالوس رسول آج صبح آپ کو سکھاتا ہے، جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ آپ بھی اپنی اسپرچول لائف کے اندر یہ کہیں، میں جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور بغیر کسی شک اور شبہ کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لیں اور کہیں I am what God says I am۔ جو خدا کہتا ہے میں وہ ہوں، جو خدا کا کلام میرے تعلق سے کہتا ہے میں وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت ہوں۔ جو کوئی دوسرا کہہ رہا ہے اس کے اوپر کان مت دھریں، جو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس کے اوپر کان مت دھریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر چلیں۔ ڈیلی آئی واک ان گاڈز گریس، کہنا شروع کریں کہ خداوند میں ہر روز تیرے فضل کے اندر چلتا پھرتا ہوں، اینڈ ان ہز وکٹری، اور تیری فتح کے اندر میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہوں۔ آئی am winning every day، خداوند میں ہر دن فتح کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لیتا ہوں، and reigning in the life through the ability of the Spirit، اور پاک روح کے زور کے وسیلہ سے میں ہر روز اپنے معاملات کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ کرتا اور اس کے فضل کو لیتا ہوں، اور خداوند کا جلال میری زندگی کے اندر ہے۔ Who is my soul and source of strength، پاک روح جو میرا زور اور میری قوت ہے۔ اور جب میں نے آپ سے کہا کہ I am what God says I am، جو خدا میرے تعلق سے کہتا ہے وہ میں ہوں، اور خدا آپ کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ خدا آپ کے تعلق سے آپ کو کہتا ہے you are a blessed، آپ بابرکت ہیں، you are loved one، آپ وہ لوگ ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ you are gorgeous، آپ نہایت خوبصورت لوگ ہیں، خداوند نے آپ کو بہترین بنایا ہے۔ You are redeemed people، آپ چھڑائے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا آپ کے تعلق سے یہ کہتا ہے، آپ اپنے آپ کو ابھی بھی غلامی کے اندر، زنجیروں کے اندر مت لے کر جائیں۔ God is saying that you are redeemed، آپ چھڑائے ہوئے ہیں،
آپ فری کر دیے گئے ہیں, آپ خداوند کے فضل کے اندر ہیں, آپ خداوند کی گریس کے اندر ہیں, آپ خداوند کے جلال کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں. خداوند نے آپ کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ دیا ہے. ہر صبح ہر دن آپ اس بات کو اپنے اندر لے کر چلیں, خداوند I am blessed, I am loved, I am gorgeous, I am redeemed, I am free, I am beautiful, I am victorious, I am chosen, I am forgiven, I am gifted, I am valuable, have a purpose, I have a purpose in my life. خداوند میری زندگی کے اندر ایک پرپس ہے جو تو نے مجھے دیا ہے. I am strong, I am important, I am beloved, I am his child. یہ وہ باتیں, وہ پرومسز ہیں جو خدا کا کلام بذات خود خدا آپ کے تعلق سے کہتا ہے. اور ہر روز ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ریکال کریں, اپنے اندر جو ہے وہ اس کو لے کر چلیں, تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور خداوند کا جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. اس لیے آج صبح اس سوچ کو جو میں نے آپ کے پاس رکھی, ڈونٹ بی اگینسٹ یور سیلف. کبھی بھی اپنے آپ کے خلاف اپنے منہ سے باتیں مت کہیں, بلکہ خداوند کا شکر کریں. جو پالوس کہتا ہے, جو کچھ ہوں خداوند کے فضل سے ہوں. آپ جو کچھ بھی ہیں خداوند کے فضل سے ہیں, اور خداوند کا فضل بے فائدہ نہیں ہوا ہے. خداوند کا فضل اس لیے ہوا ہے کہ آپ ترقی پائیں, آپ اپورڈ اور فارورڈ زندگی کو جو ہیں وہ بسر کریں, اور اس کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے. آئیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور خداوند کا شکر کرنا شروع کریں, اقرار کرنا شروع کریں, اس کو کہنا شروع کریں, کنفیس کرنا شروع کریں, اپنے منہ سے کہنا شروع کریں. بائی دا پاور آف گاڈ اسپرٹ. ہاللیلویا, ہاللیلویا, او ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو, او خداوند تیرا شکر ہو. بائی دا پاور آف گاڈ اسپرٹ ٹوڈے آئی ڈکلیئر دیٹ angels are given charge over your life, over your family, over your matters. Oh, whatever you're gonna do, خداوند نے angels کو چارج دیا ہے, اس نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے آپ کے لیے, آپ کے معاملات کے اندر, آپ کے کاموں کے اندر. خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھیں, سرنڈر کریں, تاکہ اس کا فضل آپ کی زندگی کے اوپر ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اقرار کرنا شروع کریں, ہر ایک اپنے منہ کو کھولنا شروع کریں, بلند آواز کے ساتھ اپنی آواز کو کھولیں, اپنے منہ کو کھولیں, بلند آواز کے ساتھ اقرار کرنا شروع کریں. اگر ایسی سوچ, ایسی بات آپ کی زندگی کے اندر تھی, آپ اپنے بارے میں غلط سوچتے تھے, اپنے آپ کو کنڈیمڈ کرتے تھے, ایک گلٹ کی حالت کے اندر تھے, خداوند نے آج آپ سے کلام کیا ہے. کہنا شروع کریں, I am what God says I am. جو خدا کہتا ہے وہ میں ہوں, اور جو خداوند کا فضل مجھ پر ہوا ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوا ہے. خداوند نے اپنے فضل کو آپ کی زندگیوں کے اندر ایک پرپس کے لیے, ایک منصوبہ کے لیے, برکت کے لیے جاری کیا ہے. شکر کرنا شروع کریں اس کے فضل کا, اپنے خاندان کے لیے, اپنے معاملات کے لیے, اپنے کاموں کے لیے. خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا شروع کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ہو, خداوند تیری تعریف ہو. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے فضل کے لیے جو ہماری زندگیوں کے اوپر ہوا ہے, تیرے فضل کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں کے اوپر کیا ہے. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند خدا, اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند خدا. او خداوند تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو خداوند خدا, تیرا شکر ہو خداوند خدا. تیرے لوگوں کے لیے خداوند خدا, جتنوں نے اس کلام کو خداوند اپنی زندگی کے اندر لیا خداوند خدا, تیرا کلام ان کی زندگیوں کے اندر خداوند خدا فضل کو, برکت کو, سلامتی کو لے کر آئے خداوند خدا, اور تیرے لوگ اس کلام سے برکت پائے خداوند خدا, تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو. یسوع کے نام سے.